Jemaah, oh jemaah, Bang Jenal menuntut ilmu ke dalam gua. Kapan? Duduk di atas batu sambil bertapa. Baru aja seminggu kita nggak bersua, terasa sewindu sudah terlewat sudah. Mukanya semakin tua. Bibir dikulum, makan telur puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Datul mukarramun, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar, mata'anallahu fitul hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, disehatkan zahir dan batinnya, diberkahkan dalam kehidupannya, dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, para tokoh masyarakat, para sepuh, orang tua kita Bapak Mangato, Pak Idris. Mari sama-sama kita doakan para tokoh masyarakat kita juga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Sodikin, Mukarram Bapak Ustadz Husaini, dan orang tua kita juga yang kita hormati Bapak Arif Husbianto serta jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita doakan juga para asatidz kita dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam kehidupannya dan dijadikan keluarga juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga untuk kita semua hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita semua. Allah berkahkan kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang terakhir ini kita masih diberikan kesempatan melangkahkan kaki di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dan sama-sama kita akan mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi maqam radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Juga teruntuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga senantiasa tercurah keribahan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan sampai kita semua selaku umatnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini, mobil khusus keluarga besar majelis malam Jumat, kelak mendapat syafaat uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat dan pemuka agama,
Bilkhusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Sarifudin, Bapak Ustadz Husaini, Bapak Ustadz Sodikin, dan para asatid yang lainnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah. Apapun usaha yang dilakukan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, mudah-mudahan diberikan keberhasilan, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Majlis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan, selesai setelah 1 minggu yang lalu kita mengadakan gebiar Muharram plus santunan anak yatim. Alhamdulillah, malam Jumat ini kembali kita duduk bersama, bersilaturahmi bersama, bermuhajahah bersama, istiqomah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang telah dibicarakan oleh Bapak Ustadz Sarifudin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, pahalanya disampaikan buat orang-orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Baik, mari kita awali pembacaan Yasin tahlil doa kita dengan membaca istighfar dan membaca syahadat serta sholawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin, assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin, assalamu alayka ya Sayyid al-Anbiya'i wal Mursalin, assalamu alayka ya Khalidallah, assalamu alayka ya Sufwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya awliya Allah, assalamu alayka ya Sayyid al-Abdul Qadir al-Jailani, qaddasallahu sirrahu wa nawara dharihahu. Assalamu alaikum ya awliya Allah fi balad Indonesia,
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمى حضرة صحابة رسول الله أمر الله ببكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمع حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ونرسل إلى حضرة نبي الهدى عليه السلام وسمع إلى حضرة نبي إلياس عليه السلام وسمع إلى حضرة نبي إبراهيم عليه السلام وسمع إلى حضرة نبي موسى عليه السلام وسمع إلى حضرة نبي داود عليه السلام وسمع إلى حضرة نبي سليمان عليه السلام وسمع إلى حضرة ذي القرنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمع حضرة جميع أولياء الله ونصص إلى حضرة قطب رباني والعالمين سومدان صوت الأولياء وتاج الأسبياء سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضرره ووصوله وفروعه وأهل سلسلاته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. نسألك البركة والكرامة والشرف والعزة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمارة جميع أولياء الله في بلدة إندونيسيا وسمارة وارثها وسمارة Sultan Maulana Syekh Badar وسمارة Sultan Maulana Syekh Masjid Badar وسمارة Sultan Kibuit Masjid Cakron وسمارة Syekh Batak Rawa وسمارة Syekh Kurang Rawa وسمارة Syekh Jafar Siddiqin Haruman وسمارة Syekh Jafar Siddiqin Haruman وسمارة Syekh Abdul Hamid Famijahan وسمارة Palanan Cakra Bonagatu Panjawan وسمارة Masjid Syarifah Merakat Jawan wasuma ila hadrati nadil badah wasuma rati hadrati bismillah hadrati wa usulihim wa furu'ihim wa ahli susilatihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وزمرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أي من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ونحشر إلى آبائنا وأمهاتنا وزادنا وزداتنا وعمنا وعماتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن اجتمع هنا بسبب هذه sebutin arwahnya masing-masing. Wasumul hadrati almarhum Haji Kandiri Sukaya. Wasumul hadrati almarhum Haji Fatun Nabil Tikartolo. Wasumul Babadur Habib bin Haji Kandiri. Wasumul Sagi Haji Ali bin Haji Anwar. Waki Haji Futari bin Haji Anwar. Waki Haji Mahmud bin Sujud. Waki Haji Maulana bin Anwar. Waki Haji Abdul Qadir Bersyid. Waki Haji Muhammad bin Haji. Waki Makri Haji Tandal Qutni. Waki Haji Wasumul Sendiri bin Hasan Hasan bin Hasan. Ustaz dulu, masuk Ustaz. Wa ila ruhi almarhuma man hadar bi hadil maqam wa sallallahu KSB al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca suratul Fatihah buat orang tua kita semua, mertua kita semua, nenek kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berbagai macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita, ibu bapak kita, nenek kita, mertua kita, semuanya yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di makamnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat kita semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berbagai macam urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang mudah-mudahan dagangan dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya perusahaan mudah-mudahan perusahaannya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat PT Nur Alfian Abadi, mudah-mudahan sukses selalu, barokah selalu, maju selalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata yang terakhir kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, dengan karamahnya suratul Fatihah, dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah, mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam keadaan sulit mudah-mudahan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan lagi lewat mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat Bapak Budi Guru Inayat kakinya sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah doa Fatihah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lisyifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأغلال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشينا فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتخذ الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أعطيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إلى السيل فكذبوهما فأرسلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فقضينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ويمسككم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعى أتيتبعوا لي آية يرد الرحمن بكم لكم بأن شفعتم شيئا ولا يؤمنون إني لغفور للمؤمنين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من دليل من السماء وما كنا مرسلين إذ كانت العصية وإذا فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لنتبع الذين مضون وآية لهم الأرض الميتة وحيدا وأخرج مما حملنا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما بأسوائهم وما لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم ألا يسلموا منا وإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى علم عروجه القدير فالشمس ينبغي لها وضرب القمر والليل سابق النهار وكل في قلب يسبحون ذلك لهم أن حمامة يتركبون بالمشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شرقوا فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما هذه من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم قومكم رجلكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمنوا من لو يشاء الله وتبر إن أنتم لله من ضلال مبين ويقولون متى هذا وهم يكونوا صادقين لا ينظرون إلا صيحة وإذا تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون خشية ولا إلى أهل يرجعون ونؤمن بالسوء وإلى هم من الأجناس إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا خففنا منا قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذ كانت إلا أمريكا واحدة بينهم كبير لدينا مغضبون فاليوم
اليوم بشكر كاملون ثم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم يظلمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاشتركوا عما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهدون ومن يعمر نقصه خلقها فلا يعقلون وجعلناه شرابا طويلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من عملت أيدينا أنعاما هالكون وجعلنا منها ركوبا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون والمرض من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يظلمون فلا يسرون إنما لهم يسرون ويعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيرا قال ما يحيي الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر وضمنا فإذا أنتم منه تؤمنون أولم تزالوا السماوات والأرض بقدر لا يغمسهم فلا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما
في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا الله يا الله يا لطيف 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 يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن سادتنا رسول الله أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفعال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وقدمنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقل بالقرآن وتنفرد بالقضاء وتغفر الحوائج وتنام بالرحائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعليه كل حسن كل معروف اللهم تقبل معاصر ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما هدلنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد هدية واسعة عطاء سامرة وإلى حضرة حبيبنا وسافينا ومرجعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا سعد الجاهلين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارقها ومغربها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا
أمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومسائنا ونحن خصوصا من استمعنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغفر لهم وإلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار بين الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ارحم حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bapak Kiai, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan tentang sholat berkualitas. Apakah bisa kita meningkatkan kualitas sholat? Bagaimanakah caranya kita meningkatkan kualitas sholat kita agar lebih baik lagi walaupun jauh dari kata khusyuk? Terima kasih Bapak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ada jemaah yang bertanya langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah pengen penangkasan aja mungkin Pak Kiai ya, tentang jihad fisabilillah gitu Pak Kiai. Jadi sebenarnya jihad yang seperti apa yang jihad fisabilillah? Mungkin ada ungkapan atau perkataan juga jihad binafsi, ada juga jihad melawan hawa nafsu, kita kerja menafkahi anak istri juga jihad, dan melawan mungkar juga jihad juga. Jadi kami ingin penjelasan jihad fisabilillah yang sebenarnya itu berdasarkan Al-Quran itu yang seperti apa gitu. Apa kita harus perang Palestina gitu, gambarannya seperti itu. Maksudnya jihad yang sebenarnya menurut Al-Quran itu yang seperti apa Pak Kiai? Terima kasih. Mungkin yang lainnya akan menambah biar satu lagi, kalau nggak satu itu nggak sesuai dengan ininya Pak Kiai ya, sunnah Rasul. Satu lagi monggo lah biar cepat gitu. Seandainya kita udah mandi, nggak berwudu boleh nggak? Soalnya logikanya gini, mandi wudu itu kan membersihkan anggota tubuh kita gitu ya. Sementara mandi juga kan udah diwakili lah sama mandi gitu. Apakah boleh gitu? Mandinya mandi apa itu? Mandi biasa, bukan mandi dulu bukan. Dulu mulu mah bosan. Terus kalau wudhu di kamar mandi dalam keadaan telanjang boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak. Karena saya mau berangkat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'du, para
Bapak semuanya jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama seputar pelaksanaan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah pokok salat 5 waktu, utamanya yang lainnya salat-salat yang sunnah. Ketika kita berbicara salat, aqimis shalah dzikri kata Allah. Aqimis shalah, tunaikanlah salat. Aqimis shalah, kerjakanlah salat. Awas ya. Aqimis shalah, kerjakanlah salat. Dzikri, untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama pelaksanaan ibadah sholat? Secara otomatis yang mesti kita lakukan adalah ketika kita ingin memperbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mengerti dan memahami tentang sholat. Apa itu sholat terlebih dahulu? Kalau kita sudah mengerti dan memahami, mendalami sholat, insya Allah lama kelamaan kualitas sholat kita menjadi baik. Betul? Apa diantaranya? Kita harus mengerti berapa rukun sholat, ada berapa yang membatalkan sholat, kemudian sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat, kemudian apapun yang makruh dalam sholat, itu mesti kita ngerti dan paham. Kalau kita sudah ngerti dan paham, insya Allah sedikit demi sedikit kualitas sholat kita akan baik. Jangan sampai ada ungkapan sholat maksiat. Nah itu ya kan yang nggak kita mau ya. Sholat STMJ, sholat terus maksiat, jangan. Yang jadi pertanyaannya bukan salahnya sholat yang salah, tapi orang yang melaksanakan ibadah sholatnya yang salah. Mungkin belum memaknai secara dalam apa pengertian sholat. Ketika kita sudah memaknai secara dalam pengertian sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, insya Allah kualitas sholat kita akan membaik secara kontinu. Insya. Yang terpenting paham dulu apa itu sholat. Apa itu sholat? Sholat kalau menurut bahasa adalah as-sholatu ya doa. Sholat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, ini pengertian lugawi, pengertian bahasa, bukan pengertian istilah fikih. Ada orang salah pengertian, katanya sholat itu adalah doa. Udah doa aja nggak sholat kan? Sama di sholat. Awas, ini pengertian lugawinya, secara lugahnya, secara bahasanya. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir dalam sholat itu semuanya isinya doa. Tapi yang namanya sholat itu menurut ilmu fikih adalah yang pertama diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Begitu, insya Allah kualitas sholat kita akan baik. Kalau khusyuk kan tadi sudah dijawab, jauh dari khusyuk mah. Ya, jauh dari khusyuk. Jangan lagi saudara sahabat Nabi ada masih kurang khusyuk. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Oleh karenanya kalau ingin memperbaiki sholatnya, jangan lepas dari majelis. Sekali lagi, jangan lepas diri dari majelis. Di mana ada majelis taklim dia datang. Ketika ada tausiah diniyah dia senang. Insya Allah kualitas sholat kita akan baik. Ilmu dari manapun kita ambil, insya Allah. Yang kedua, innal ladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu yuhibbul muhsinin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kata jihad umum, ada jihad secara bahasa, ada jihad secara istilah, ada artinya semua yang kita kuatkan, optimalkan tenaga kita, optimalkan pikiran kita, optimalkan daya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
berjuang untuk menafkahi keluarga adalah jihad di jalan Allah, dengan catatan usaha dagangnya niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jihad di jalan Allah. Lalu bagaimana yang belum keluarga? Yang belum keluarga dia usaha, yang belum keluarga dia kerja, sama niatnya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian untuk bertakwa kepada Allah, maka itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kategorinya bukan duduk di majelis taklim saja, kategorinya bukan hanya orang berjuang di jalan Allah saja. Banyak ketika dia mengoptimalkan daya upayanya untuk memperjuangkan dirinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah jihad di jalan Allah. Ini kita nih, jihad di jalan Allah. Ini perjuangannya amat sangat luar biasa, karena duduk di majelis taklim ini berhalangan dengan hawa nafsu. Nafsu mah kita ada di depan TV nonton drama Korea. Sepak bola kan seperti itu. Ini jihad di jalan Allah, zikir jihad di jalan Allah, majelis taklim jihad di jalan Allah, sedekah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya orang yang jihad di jalan Allah, ulaika yarju rahmatullah, maka dia ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jelas Pak? Wudu itu adalah wudu. Apa bedanya wudu dengan mandi? Awas, ada mandi ada mandi kebiasaan, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada 3 mandi, ada mandi wajib, ada mandi mandub, ada mandi ada mandi kebiasaan. Kalau mandi kebiasaan itu tidak mengganti apapun, maka ketika kita mau melaksanakan sholat harus menghilangkan hadas kecil. Bagaimana hadas kecilnya? Berwudu. Nggak bisa berwudu dengan tayamum, kecuali hadas besar, mandi junub. Boleh nggak Pak Ustadz saya nggak wudu lagi? Silakan, dengan catatan tidak megang kemaluan. Kalau masih menyentuh kemaluan, dia wudu kembali. Jelas Pak? Nggak bisa diganti dengan mandi doang. Mandi itu mandi adat, mandi kebiasaan kita untuk menghilangkan, untuk menyegarkan badan. Tapi kalau wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum ilal marafiq," dan seterusnya. Itu perintah Allah. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus berwudu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu cuman berapa Pak? Ada berapa? 4 ya. Ada 4. Niat itu 5. Maka 6 itu adalah harus tertib. Maka ada firman Allah, ada hadis Rasulullah, ada ijma ulama. Maka fardu wudu jadi 6. Kalau lihat di Al-Qur'an cuma 4, ditambah dengan niat jadi 5, ditambah tertib jadi 6. Begitulah harus kita ngaji seperti itu. Jangan sampai kita tekstual Al-Qur'an toh, wah cuma 4 aja cukup, gak niat nggak sah. Betul. Innama a'malu binniyat. Sekali lagi tidak bisa diganti dengan mandi. Boleh diganti dengan tayamum kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab tidak boleh tayamum. Jelas Pak? Jelas semua? Jelas. Saya buru-buru nerangin. Kenapa emang? Karena saya ditunggu sama istri. Kalau jam 9:15 saya udah berangkat. Nanti saya udah ngomong sama Ustaz Saripudin. Saya minta doanya besok pagi hari ibu saya haul ke-6. Makanya mestinya keluarga sudah kumpul semua lagi masak-masak, biasa mah cuma orang tua aja yang belakang yang penting mah datang saya sebenarnya. Ya. Apa? Oh, buru telanjang ya? Rasa-rasa Pak Kiai bungkus. Ya, wudu telanjang bagaimana kalau wudu telanjang? Di dalam masalah hukum itu tidak ada. Tapi kalau masalah adab harus punya adab. Maka jangan sampai adabnya di adab kesopanan itu, maka wudu itu jangan telanjang. Tidak boleh telanjang. Adabnya. Ini bukan masalah hukum, tapi tata krama adab. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah harus tidak boleh telanjang. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Al-Ghazali tidak boleh telanjang, adab itu. Kalau di kamar mandi. Iya, walaupun di kamar mandi tidak boleh telanjang. Apalagi di luar, di kamar mandi ya toh. Kalau di luar gimana? Kencang Pak Kiai. Ya Allah, wudu telanjang ya Allah, ternyata ulang alet.
Udah nggak adil kan seperti itu. Ya, makanya tata kramanya, adabnya tidak boleh sambil telanjang. Kalau telanjang batal apa enggak wudunya? Sah apa enggak? Sah wudunya. Wudunya sah, nggak jadi masalah. Ustaz, lalu bagaimana kalau wudu di kamar mandi? Boleh wudu di kamar mandi, tapi lebih baik wudunya di luar kamar mandi. Khawatir masih ada najisnya. Kalau memang kita sudah tidak ada najisnya, nggak jadi masalah. Maka menurut Buya Yahya, wudu di kamar mandi itu hukumnya sah. Kenapa? Karena najisnya sudah dikumbah dengan air. Cuman jangan dilapatkan bismillahnya, karena tidak boleh baca basmalah di dalam jelas Pak? Niat di dalam hati. Kalau di luar mah talafut namanya, bukan niat. Ya kan? Tersemprul. Dari tersebut jadi semprul. Niatnya di dalam hati, kan seperti itu. Ya, ini pertanyaannya bagus. Yang penting niatnya di dalam hati. Benar Pak, niatnya di dalam hati. Kalau di luar mata laku hukumnya sunnah. Jelas? Mau dengan pakai bahasa Arab, mau dengan pakai bahasa Cirebon, yang penting di dalam hati. Oke? Siap? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya berangkat? Iya. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan untuk keluarga besar Majelis Malam Jumat. Kita tutup majelis malam ini dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.